پروگرام صدائے کشمیر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میری جانب سے اور راجہ کفیل احمد خان صاحب کی جانب سے آداب عرض ہے۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں ہم مسلمان تقریباً 1.5 ارب سے زائد ہیں، اور 1.5 ارب مسلمانوں کے ساتھ اور بالخصوص ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے، ایک ویڈیو ہمیں ملی، لیکن ہم اس خوف کہ اس کی وجہ سے کہیں فساد نہ پھیل جائے تو اسے ہم نشر کرنے سے پرہیز کرتے ہوئے بچتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں آپ ناظرین سے اور تمام مسلمان امہ سے کہ اس وقت انڈیا میں جو ایک غریب خاتون کی جھونپڑی جلائی گئی، اور اس جھونپڑی سے سب سے پہلے جلانے سے پہلے اس عورت کو گھسیٹا گیا، باہر نکالا گیا، اس کے بعد جھونپڑی میں آگ لگائی گئی، اور وہ عورت آخر تک یہ پیٹتی رہی کہ اندر چارپائی پہ میری معصوم چھوٹی بچی ہے، مجھے اس کو اٹھانے دو۔ لیکن وہ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں، تم اکیلی یہاں سے پاکستان چلی جاؤ، اور وہ چھوٹی معصوم بچی کوئلے کا راکھ بن کر، کوئلہ بن کر، تو وہ لوگوں نے دیکھی، اور پوری میڈیا، پورے لوگوں نے جا کر دیکھی، ویڈیو بنائی۔ وہ ویڈیو اس وقت پوری دنیا میں، اور چونکہ اس میں اس زبان اس قسم کی استعمال کی گئی ہے کہ وہ مودی ہی سن سکتا ہے یا اس کے جو گماشتے ہیں وہ سن سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک ضمیر رکھنے والا، دل رکھنے والا، درد دل رکھنے والا انسان وہ ویڈیو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ وہ جو زبان وہ اس کے بدماش گماشتے استعمال کر رہے ہیں، وہ لوگ جو آج بھی ہندوستان کی نعرے مار رہے ہیں یا ہندوستان کی حمایت میں بات کر رہے ہیں یا ہندوستان کی سیاست کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو انہیں یہ ویڈیو اور اس وقت جو ہندوستان میں حالات ہیں وہ انہیں دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس وقت مسلمان جہاں جو تقریباً 30 کروڑ ہیں، وہاں ان 30 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ وہاں جو حشر ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کا پڑھا لکھا طبقہ، ان کا مڈل کلاس اور ان کے نیچے جو غریب طبقہ ہے وہ پس کر رہ چکے ہیں۔ ان کی کوئی آواز، کوئی سنوائی کسی جگہ، نہ ان کے ایوان بالا میں ان کی بات سنی جاتی ہے اور نہ عدالتوں میں ان کی بات سنی جاتی ہے۔ اس وقت ہندو 100% ڈومینیٹ کرتے ہوئے ہماری مساجد اور ان مسلمانوں کے گھر جلا رہے ہیں، ان کی املاک کو جلا رہے ہیں اور ان کو دھکیل کر وہاں سے نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ ناظرین، ہم پورے مسلمان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پہ فخر تو کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ ہم میں سے کچھ اپنی رسوم کو ہی اسلام کا نام دے کر دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے دھماکے کرتے ہیں، کلاشنکوف چلاتے ہیں۔ ہم کافروں کو اتنا مسلمان تو آج تک نہیں کر سکے جتنا مسلمانوں کو کافر کر چکے۔ کیا اس وقت جو ہمارے بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یا جس طرح سے وہاں چند مسلمانوں کے، ہمارے بھائیوں کے، ہمارے جو افواج پاکستان کے جو جوان تھے، ان کی جو لاشیں وہاں سے اٹھائی گئی ہیں، کیا وہ کوئی باضمیر انسان اس قسم کی دہشت گردی اس پرامن ملک یعنی مسلمانوں کے ملک میں کر سکتا ہے؟ اور وہ یہ دیکھتا نہیں کہ اس وقت ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا OIC والے جو ممبر ارکان ہیں، کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ لیکن بہرحال ہم نے پچھلے اپنے پروگرام میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ کشمیر کے حوالے سے بالخصوص جب تک کشمیر کی ایک نمائندہ انٹیٹی کو، نمائندہ پارٹی کو، کسی نمائندہ کو اگر حکومت پاکستان نامزد نہیں کرے گی، اس کو آگے نہیں لے جائے گی، تو ہم کم از کم کشمیر کا کیس جو ہے وہ دنیا کے سامنے کامیابی سے پیش کرنے سے قاصر رہیں گے، ناکام رہیں گے۔ اس وقت کشمیر کے حوالے سے اور 26 جنوری کے حوالے سے جو ہندوستان اپنی یوم جمہوریہ بناتا ہے، اس حوالے سے برسلز میں جو ایک احتجاج کیا گیا، وہ ہمارے کشمیری جو بیرون ملک مقیم ہے، جس کے سید علی رضا کی قیادت میں، وہاں ہمارے لوگوں نے جو خطاب فرمایا، یا وہاں ہندوستان کے اس جعلی جمہوریت کے خلاف جو یوم سیاہ بنایا، اس حوالے سے وہ برسلز میں احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ تمام ہماری جو یورپ میں جو ہمارے
ڈائسپورا کے لوگ ہیں انہوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا اور ہندوستان کی جو ایمبیسی تھی اس کے سامنے ایک مؤثر آواز بلند کر کے احتجاج کیا اور دنیا کو بتایا کہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس میں ہندوستان جو ہے وہ قاتل ہے، اور اس قاتل کو پوری دنیا میں اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں اسے کشمیر سے وہاں سے ہٹایا جائے، اسے دور کیا جائے اور کشمیر کی مکمل آزادی دی جائے۔ کشمیر کی آزادی کے حصول کے لیے تمام کشمیریوں کو مل کر بیس کیمپ آزاد کشمیر کو نمائندہ حکومت تسلیم کرانے کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ نمائندہ حکومت ہی دنیا کو بھارت کے ظالمانہ قبضہ، ظلم و تشدد، نسل کشی کے حوالے سے مؤثر انداز میں اپنا کیس دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ دنیا جب تک اصل فریق کو نہیں سنے گی، کشمیر کے حوالے سے انڈیا کا جھوٹ کامیابی سے دنیا میں جو بک رہا ہے، عالمی قوتیں خریدار بن کر انڈیا کی مدد کرتے آ رہے ہیں۔ کشمیری پہلے مسلمان، پھر پاکستانی اور پھر کشمیری ہیں۔ عمران خان صاحب، ہم آپ سے دست بدستہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کشمیریوں کی ایک نمائندہ پارٹیز سے جو نمائندے ہیں ہمارے، جس میں تحریک کشمیر سے حوالے سے، کشمیری مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، ان لوگوں سے آپ ملیں اور ان سے کشمیر کا مستقبل جو ہے وہ ڈسکس کریں کہ اس بیس کیمپ کو کس طرح ایک قوت دی جائے، کس طرح تسلیم کیا جائے اور اس کو آگے کیا جائے تاکہ یہ اپنا کیس دنیا کے سامنے رکھیں۔ آج ہمارے ساتھ راجہ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ہم آزاد کشمیر اور اس وقت جو ہمارے کشمیر کونسل کے اجلاس ہوئے اور بالخصوص کل آپ کے میڈیا کے بھی جو الیکشن ہوئے وہ بھی ایک آپ کا پینل تھا، جیت کے مبارک ہو آپ کو۔ کافی ہمارے دوست جو تھے بڑے آؤٹ سپوکن جو ہیں، بڑے آؤٹ رائٹ برائٹ قسم کے جو صحافی ہیں وہ قیادت کرنے سامنے آئے ہیں، تو مبارک ہو آپ کو۔ اسی کے ساتھ ہم نے رائے صاحب پچھلے ہفتے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ہارٹ پر، اور اس دل کے حوالے سے میرے پاس بہت سارے میسیج آئے ہیں، اور اس میں یہ ہمارے جو ناظرین تھے انہوں نے لکھا ہے کہ اس پروگرام کو دوبارہ ریپیٹ کیا جائے، یا دوبارہ جو اسپیشلسٹ ہیں، جو فزیشین ہیں، ان سے انٹرویو کیے جائے تاکہ دل کے حوالے سے اور سوالات جو ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بھی وہ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، یقیناً ہم انشاءاللہ آئندہ کسی بھی آنے والے دنوں میں ایک اور پروگرام دل کے حوالے سے تفصیلاً کریں گے کہ یہ بیماری کیوں پھیل رہی ہے اور اس کا کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کس طرح کیے جاتے ہیں۔ راجہ صاحب، ہم سب سے پہلے آتے ہیں آزاد کشمیر کے جو ابھی کونسل کے جو الیکشن ہوئے، اور اس میں ہمارے جو لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہماری ایک ویڈیو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی، اور انہوں نے بھارت کی وہ جو یوم جمہوریہ بنایا گیا اس حوالے سے انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے۔ بھارت جمہوری ملک ہونے کا رابط و الاپ رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں جمہوری ملک نہیں ہے۔ اس نے کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور بربریت جاری رکھی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو وہ نہیں مانتا، آج تک عمل درآمد نہیں کیا۔ تو پھر کشمیری جو ہیں وہ چاہے مقبوضہ کشمیر میں ہیں، چاہے آزاد کشمیر میں ہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے پر بھی ہیں، تو وہ اس بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ کشمیر یوم جمہوریہ جو ہندوستان نے منایا اس کے حوالے سے ایک مذمتی تقریر تو فرما رہے تھے، لیکن عملاً طور پر ہمارا تو کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے اور ہماری کہیں کوئی ریکگنیشن ہی نہیں ہے، تو کیا آواز پھر دنیا سنے گی، کس طرح؟ شاہ صاحب، جو آپ نے اپنی ابتدائیہ میں کہا کہ جو ہندوستان کا آپ نے جو نامناد جو جمہوری چہرہ ہے دنیا کے سامنے رکھا ہے، میں کوئی شک نہیں ہے کہ نریندر مودی کے سربراہی میں یہ جو بی جے پی کی دوسری حکومت ہے مودی کی، تو اس میں ہندوستان تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سیکولر ہندوستان جس میں پوری دنیا میں ہندوستان کا تھا سیکولر ہے، ہاں سیکولر ہندوستان تھا، وہاں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، وہاں سکھ رہتے ہیں، وہاں عیسائی رہتے ہیں، اور تمام مذاہب کا ہندوستان 1.25 ارب تقریباً 1.5 ارب کے قریب اب ہندوستان کی آبادی ہونے کو ہے۔
تو یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنی بڑا ملک، اتنی بڑی آبادی کا ملک کو سرکاری سرپرستی میں، حکومت کی سرپرستی میں انتہا پسندی کی طرف لے جا رہا ہے، جیسے آپ نے مسلمانوں کی ہے، جیسے سکھوں کی ہے، جیسے عیسائیوں کی ہے۔ تو یہ عالمی برادری کو اس پر پوری سنجیدگی سے یہ معاملہ ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ اگر ہندوستان کا، اگر مودی کا اس کا راستہ نہ روکا گیا تو وہاں جو مظلوم لوگ ہیں، وہاں ایک انسانیت سے کرے۔ اور جو 2-3 قوانین جو مطلب جو مودی نے پاس کی، ایک تو جو اس کا جو قانون شریعت ہے جس کو پوری دنیا نے احتجاج کیا، یورپی یونین نے کیا، جنیوا میں انسانی حقوق جو کونسل ہے وہ فریق بنی ہے ہندوستان کی جو سپریم کورٹ میں، کہ ہمیں وہ ابھی اس کیس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، سپریم کورٹ نے زیر سماعت ہے جو قانون شریعت کے حوالے سے۔ تو یہ جو آپ ہے کہ ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ جو اس وقت جو ہندوستان مودی جو کچھ ہے وہاں کے اپنی اقلیتوں کے ساتھ کر رہا ہے، اس کا اعلیٰ سطح پہ، اقوام متحدہ پہ، یا جو انسانیت کے حامی جو یعنی لوگ ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اب آتے ہیں جو بھارت کا یوم جمہوریہ جو 26 جنوری کو ہر سال منایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں شاہ صاحب کہ وہ ایک جمہوری ملک ہے، لیکن جس طرح کے ساتھ ابھی وہ آمریت ایک آمریت کی بدترین شکل جو مودی کی جو یہ قیادت میں جو بی جے پی حکومت ہے، اس نے وہ تمام آئین، قانون، ضابطے، انسانی حقوق کے جو چارٹرڈ ہیں سب کو پس پوش ڈالتے ہوئے جس طرح کے ساتھ وہ بلڈوز کرتا جا رہا ہے، جو انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے ہندوستان میں، اس کی کہیں اور مثال نہیں ملی۔ تو بالکل جس طرح سے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ایک طرف ہندوستان کہہ رہا ہے میں جمہوری ملک ہوں، دوسرا کشمیریوں کو جمہوری حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کشمیری 74 سال سے یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، وہ حق جو ہندوستان نے اقوام متحدہ میں کشمیریوں کو ساتھ کیا ہے، جو ہندوستان کی لیڈرشپ نے کشمیریوں کو ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ ہندوستان بالکل اس کو اپنے جمہوریت میں رہنا چاہیے، لیکن وہ کشمیریوں کو بھی جمہوری حق ہوئے۔ اب آتے ہیں شاہ صاحب جو کشمیر کونسل کی 2 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے، لیکن میں تھوڑا سا لیکن کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلیج بنگال سے کوئی آزادی کی تحریک ہندوستان کے خلاف کچھ سامنے آ رہی ہے اور مستقبل قریب میں کوئی آواز، طاقتور آواز اٹھے شاہ گی؟ صاحب دیکھیں کہ آپ اگر پوری انسانیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں جی، تو جب کوئی ظلم بڑھتا ہے بالکل، تو جو یعنی کائنات اس وقت قدرت انتہا ہو رہی ہے وہاں۔ جو اللہ کا قانون ہے، جو قدرت کا قانون ہے، وہ پھر حرکت میں آتا ہے۔ تو ہندوستان اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، جو کچھ یعنی ابھی جو یعنی مودی کو دوسری حکومت میں جب آیا دوسری بار، تو ابھی ہندوستان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی جو کم ابھی سب سے زیادہ انتہا پسندی کی، دہشت گردی پاکستانی کی مچ چکا ہے۔ ہمارے 1 لاکھ سے لاکھ زائد لوگ ابھی یعنی گزشتہ جو ہے نا 10-12 سالوں میں شہید ہوئے لوگ ہمارے، جس میں ہمارے 8-10 ہزار سیکورٹی فورسز کے اہلکار بھی ہیں۔ تو ہم نے بڑی قیمت چکائی ہے اس انتہا پسندی کی، فرقہ پرستی کی، مذہب پرستی کی، پاکستان کی قیمت چکائی ہے۔ تو جو لوگ چھوڑ رہے ہیں، اب ہندوستان اس کو پکڑ رہا ہے۔ یعنی ایک چیز ساری دنیا پہ اس چیز یعنی آ چکی ہے کہ آپ جب مذہب کو آپ کسی فرقوں کا ایز اے حکومت میں ایز اے اس کی حکومتی پالیسی کا حصہ بنائیں گے، پھر آپ کا تباہی ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ ہندوستان اپنی تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم ہندوستان کے سول سوسائٹی کو بھی، ہندوستان کی جو اپوزیشن میں ابھی تو وہاں کی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی آواز بند ہے، وہاں کی سول سوسائٹی کی آواز بند ہے، وہاں کی میڈیا کے وہی بیانیہ جو مودی کہے گا شام کو میڈیا جاری کرے گا۔ تو ایک ہندوستان اپنی تباہی کی طرف ہے۔ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ہندوستان کو اب انجام سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت ظلم و تشدد ہو رہا ہے اور سکھوں کے ساتھ جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اس کے خلاف ایک بھرپور تحریک انقریب انشاءاللہ خلیج بنگال سے ہی جنم لے گی اور یہ انڈیا انشاءاللہ اس کی نظر ہوگا۔ جی، ہم کشمیر کونسل کی طرف آتے ہیں۔ جی ہاں، بڑے جو یعنی 2 سیٹوں پہ الیکشن ہوا شاہ صاحب، بڑا دلچسپ اس میں حالات واقعات پیش ہوئے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو مشترکہ امیدوار تھا وہ یعنی اس کو کوئی مزاحمت نہیں ہوئی اور بہت یعنی ایک اچھے مارجن سے جیت گیا مشترکہ امیدوار حنیف ملک، یعنی جن کا تعلق مسلم نون کا تھا، لیکن پیپلز پارٹی ان کے سپورٹ کیا اور اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے کمٹمنٹ لی ہے۔ ایک تحریر معاہدہ ہوا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کہ آئندہ یہ جو مسلم لیگ نون کے جو 7 ووٹ ہیں اسمبلی کے، یہ پیپلز پارٹی کے ڈسپوزل پہ ہے۔ اور اگر کو یعنی ایسا مجھے کہا جا رہا ہے، لیکن بہرحال بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی طرف میں یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 کہ کشمیر کونسل کا جو ٹکٹ یعنی جو 2 ٹکٹ مرکزی حکومت نے دینے کیے تھے اور پی ٹی آئی نے جو دینے کیے تھے، ان میں جو اصل جو ٹکٹ تھا وہ اصغر قریشی صاحب کو دیا گیا تھا، جو کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور وہ نمبر 2 پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کیوری کینڈیڈیٹ کے طور پر سیاب خالد صاحب تھے، جو 31 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 31 ووٹ جو ہیں وہ سیاب خالد صاحب نے نہیں بلکہ تنویر الیاس صاحب نے کی شکل میں ان کو ملے ہیں اور وہ اپنی کمٹمنٹ میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ناظرین اسی پہ ہم بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر راجہ صاحب سے ہم تفصیلاً اس کشمیر کونسل کے حوالے سے اور تنویر الیاس صاحب کے مستقبل کے حوالے سے ان کے آئندہ آنے والے جو ان کے جو ارادے ہیں، جو ڈیزائر ہیں، جو خواہشات ہیں، اس حوالے سے ڈیٹیل بات کریں گے۔ اسٹے ود اس پلیز۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو جی ہم نے جس طرح عرض کی تھی کہ رائے صاحب ایک تو یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم یونین کے درمیان کہ مستقبل کی جو سیاست ہے یہ مشترکہ اپوزیشن ہے، اور یہ اچھی بات ہوئی ہے اچھی بات کہ اپوزیشن ایک پوائنٹ پہ آئی ہے کہ ہم جو مل کر عوام 5 کے سال جو ہے حقوق وہ مل کر ہیں وہ اسمبلی کے اندر ہم نے کہا اس میں جو مسلم لیگ نون کی قیادت تھی، جو پیپلز پارٹی کی قیادت تھی، سب کو رول ہوا اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہوا شاہ صاحب ہے کہ اس میں شک یہ تھا کہ شاید اپوزیشن کو 2-3-4 ووٹ کو توڑ نہ دے پیسے لے کر، اس کو یقینی بنانے کے لیے یعنی 2-3 رائے دی گئی۔ پہلی رائے دی گئی کہ تمام ممبران سے قرآن پہ حلف لیا جائے کہ جو حنیف ملک ہے اس کو سارے لوگ ووٹ دیں گے۔ اس پر پھر یہ ہوا کہ کیونکہ جو یعنی ابھی جو آزاد کشمیر میں جو حلف والا معاملہ ہے کہ مجھے یعنی ابھی جو یعنی کئی لوگوں نے حلف اٹھائے اور وہاں سے انہوں نے نون لیگ کو چھوڑ دیا، تو نون لیگ کی قیادت کا یہ تھا کہ ہمیں حلف پہ یقینی ایک اور راستہ نکالیں۔ پھر یہ طے ہوا کہ جو بیلٹ پیپر ہے اس کا فوٹو بنایا جائے گا موبائل پہ، حلف کی جگہ پہ تو پھر یہ ہوا کہ ہر شخص یعنی تمام ممبران میں جو 19 ووٹ پڑے حنیف ملک کو، تو ہر ممبر نے اپنا فوٹو لیا، اپنا ووٹ ٹک مار کر کے فوٹو لیا، یعنی ٹک مار کیا، فوٹو لیا اور آ کر دکھایا کہ بھائی میں نے اپنے ووٹ دے دیا۔ اس طرح ان کے 100% ووٹ ایک طرف پڑے۔ اب آتے ہیں پی ٹی آئی کے کہ پی ٹی آئی نے ان کے یعنی 4 لوگوں نے اپلائی کیا تھا ٹکٹ کے لیے، ان میں سے 2 لوگوں کو ٹکٹ جاری ہوا، اور اس میں پہلا ٹکٹ تھا اصغر قریشی کو، اور دوسرے نمبر پہ جو اس کا متجانا اس کے جو اس کو سیکنڈ کرتے تھے سیاب خالد کو اس لیے انہوں نے نامزد کیا تھا کہ اگر حکومت دونوں سیٹیں اگر جتنے میں آ جائے تو پہلے امیدوار اصغر قریشی ہیں تو دوسرے امیدوار ہوں گے سیاب خالد۔ اس پہ جب یہ فیصلہ ہوا تو یہی تھا کہ حکومت شاید 2 سیٹیں بنا دے گی، 2-3 اپوزیشن لوگ جو آرام سے خریدے جائیں گے، اور جب اپوزیشن متحد ہو گئی تو حکومت کے لیے مشکل ہوا۔ پھر رات کو کیونکہ 24 کو الیکشن تھے تو رات کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا مظفر آباد میں، وہاں وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب نے صدارت کی، وہاں اسد عمر صاحب نے ٹیلی فون خطاب کیا، تو اس اجلاس میں بھی اسد عمر نے کہا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ اصغر قریشی ہے۔ جب صبح 8-9 بجے وہ صبح ناشتے میں پرائم منسٹر نے کہا تو تنویر الیاس صاحب نے انکار کیا کہ ہماری جو پارلیمانی پارٹی کے اکثریت لوگوں کا رائے ہے کہ ہم اصغر قریشی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ الزام آیا کہ اصغر قریشی نے کسی وفاقی نمائندے کو 5 کروڑ پلس یعنی پیسے دیے ہیں، تو پیسے دے کر ٹکٹ لیا، لہٰذا تنویر الیاس اور اس کا سارے گروپ اسپیکر سمیت انکاری ہو گئے کہ ہم اصغر قریشی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اس پہ وہاں ایک ڈیڈ لاک سے صورتحال پیدا ہو گئی کہ یعنی جو اس کا جو ووٹنگ کا عمل ہے 10 سے لے کر 2 بجے تک تھا، اپوزیشن کا سارے ووٹ جب 12 بجے پول ہو گئے۔ اب جو حکمران پارٹی تھا ان کا اتفاق نہیں ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میرے ساتھ اسد عمر ہے جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، جب انہوں نے دوبارہ اس کا اعلان کیا تو ہم کسی صورت اصغر قریشی کو ہم اس میں سے الگ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نظر انداز اس میں ڈیڈ لاک ہوا۔ پھر جا کر عمران خان صاحب بیچ میں بات ہو گئی، پھر وزیر امور کشمیر آیا تو تنویر الیاس صاحب سمیت سارے لوگ کا انکار ہو گیا۔ پرائم منسٹر ایک طرف اکیلے رہ گئے تو سارے لوگ ایک طرف ہو گئے کہ ہم اصغر قریشی کو نہیں دیں گے۔ اس صورت میں پھر اصغر قریشی صاحب کو دستبردار ہونا پڑا۔ گنڈا پور صاحب نے بھی خطاب کیا وہاں پہ اور اعلان کیا کہ عمران خان صاحب کو حکم ہے کہ جو تنویر الیاس صاحب کا کینڈیڈیٹ ہے سیاب خالد، اسی کو امیدوار ہم اس کو نامزد کرتے ہیں، تو لہٰذا اصغر قریشی وہ دستبردار ہو تو ہمارے سارے ووٹ ایک ہی کینڈیڈیٹ کو پڑیں گے۔ تو اس صورت میں پھر جا کر تنویر الیاس کا جو امیدوار ہے سردار سیاب خالد ممبر کشمیر کونسل پر۔ شاہ صاحب اس کشمیر کونسل کے الیکشن کے نتیجے کے بعد ایک چیز بالکل واضح ہو گئی ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی کی اکثریت ہے، غالب اکثریت ہے، یعنی زیادہ سارے لوگ جو ہیں سوائے وزیر اعظم کے وہ سارے ایک طرف ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو اسلام آباد کا فیصلہ مسلط یعنی کردہ فیصلہ قبول نہیں کریں گے اور ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ اچھا پہلی بات ایک منٹ، جو ہمارے ان 31 آدمیوں کا یہ موقف تھا کہ ہم اسلام آباد سے یہ مینڈیٹ یا یہ ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تبدیلی نہیں ہے؟ یہ ہمارے ہاں ہماری آزاد کشمیر کی پالیٹیشنز میں اور ممبران اسمبلی میں یہ جب ہمارے جو 25 یہ جولائی جرأت اظہار جو ہے ہمارے جو 25 جولائی 2021 کے الیکشن ہوئے، اس میں وزارت عظمیٰ کے 2 امیدوار تھے، بیرسٹر سلطان محمد چودھری اور تنویر الیاس صاحب۔ اب جب ان دونوں بندوں کو بائی پاس کر کے ایک تیسرے شخص کو جو وزیر اعظم کا امیدوار ہی نہیں تھا، وہ عبدالقیوم نیازی کو عمران خان صاحب نامزد کر دیا۔ اب تو پہلے یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان تو صدر پہ ایڈجسٹ ہو گئے، تنویر الیاس صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ 5-6 کابینہ کے اجلاس میں شرکت نہیں کی اور احتجاجاً کہا کہ میں اسے وزیر اعظم کو قبول نہیں کروں گا۔ وہ تو سراپا احتجاج رہے کہ کیونکہ ذرا یہ آدمی جس کو نامزد ہوا شاید یہ ڈیلیور نہیں کرے۔ اس میں اب شاہ صاحب آتے ہیں کہ جو حکومت کی 6 ماہ ہونے کو ہیں، اس 6 ماہ میں جو سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کی حکومت رہی ہے، وہ کسی بھی شعبے میں جو عوام کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، وہ نہ تو پارلیمانی پارٹی کو ساتھ لے کر چل سکیں، نہ کابینہ کو ساتھ لے جائیں۔ وزیر اعظم اکیلے اور سارے لوگ ایک طرف آ گئے اور اس کا برملا اظہار ہوا کشمیر کونسل کے الیکشن میں۔ اب خدشہ یہ ہے، یعنی اطلاعات یہ ہیں کہ اسلام آباد میں 2-3 اجلاس ہو چکے ہیں، اس میں سب لوگوں کا رائے یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ ملنا چاہیے، عمران خان صاحب کو بتانا چاہیے کہ آپ کا نامزد کردہ جو وزیر اعظم ہے یہ مکمل طور پہ فیل ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا، تو ہمیں اختیار دیا جائے کہ ہم نئے کسی بندے کو وزیر اعظم نامزد کریں۔ تو اس یعنی جو نئے آدمی ہیں اس میں تنویر الیاس صاحب پہ سب کا اتفاق ہے، یعنی ادروائز جو ہے اس میں بیرسٹر سلطان اور تنویر الیاس صاحب کے درمیان تھوڑی دوریاں تھیں، اس میں بیچ میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور یعنی کچھ حد تک وہ اگر بیرسٹر سلطان نے تھوڑا سا سپورٹ کیا تنویر الیاس کو اور وہ ایک دم وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا یہ بات عمران خان مانے گا؟ کیا جو عمران خان صاحب اپنے فیصلے سے وڈرا ہوں گے؟ اگر وہ عثمان بزدار کو 4.5 سال سے برداشت کیے ہوئے ہیں، پورا پنجاب فارغ ہو گیا، آپ یوں کہیں کہ پوری جب پی ٹی آئی فارغ ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ایسے حالات میں کیا اگر عمران خان صاحب پھر سٹینڈ لیتے ہیں؟ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، لیکن بریک سے واپس آ کر ہم اسی موضوع پر مزید تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ اسٹے ود اس پلیز۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو ہم نے جس طرح رائے صاحب نے آپ نے فرمایا کہ جی یعنی جو ابھی یہ تو پتہ چل گیا کہ 31 ممبران کا جو یونانیمسلی جو ڈیسیژن ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے تنویر الیاس کی قیادت میں یا لیڈرشپ میں یہ بات مانی اور ان کا ممبر بن گیا۔ تو وزیر اعظم صاحب جو ہمارے آزاد کشمیر کے انتہائی شریف محنتی پڑھے لکھے اور شریف انسان ہیں، وہ اکیلے رہ گئے۔ اچھا، اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پورا جی ایچ کیو یعنی اسٹیبلشمنٹ زور لگاتی رہی بزدار کو چینج کرنے کے حوالے سے، اسی طرح کے پی کے میں بھی محمود خان کو چینج کرنے کے حوالے سے، لیکن بہرحال اس وقت تک عمران خان صاحب وہ اپنی ہو سکے نہیں مان سکے اور انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، وہ اپنے بندے کی سپورٹ کرتے، وہ کہتے ہیں دیکھو میرا یہ وسیم اکرم پلس ہے۔ اچھا، کیا خیال ہے کہ وہ ہمارے اس میں خطرہ یہ ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے اگری کر لیں؟ اگر دیکھو عمران خان صاحب کا کہ وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب 2-3 ملاقاتیں کر چکے ہیں، اور آخری ملاقات میں بھی جو میڈیا کو خبریں جاری کی گئی یا جو وزیر اعظم کے ذرائع نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، بالکل آپ ٹھوک بجا کر حکومت کرو، کسی صورت آپ کو کوئی خطرہ نہیں، اور آپ آرام سے جا کر انہوں نے چیف سیکرٹری کو، آئی جی کو، جو لینٹ افسران ہیں سب کو احکامات جاری کیے کہ وزیر اعظم صاحب کی سپورٹ کریں، جو ریاستی ہمارے ادارے ہیں وہ بھی ہے۔ لیکن جو کشمیر کونسل کے الیکشن میں تمام ممبران میں جب ایک طرف ہو گئے تو اسلام آباد والوں کو اپنا فیصلہ واپس کرنا پڑا۔ اگر یہ پارلیمانی پارٹی کی اجلاس تنویر الیاس صاحب بلا لیتے ہیں، اگر بیرسٹر کی شرط یہ ہے کہ بیرسٹر کی اگر بیرسٹر اختلاف کرے، اگر بیرسٹر صاحب نہ مانے، پھر تنویر الیاس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر یہ مشترکہ اجلاس بلا کر ایک قرارداد کے ذریعے عمران خان صاحب کہیں گے بھائی یہ سارے لوگ ایک طرف ہو گئے، پھر عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گا، اگر وہ نہ بھی مانے تو عدم اعتماد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ لیکن افسوس بات یہ شاہ صاحب یہ کچھ ہوا، ہم یہ چاہتے تھے کہ جو آزاد کشمیر کے عوام نے 25 جولائی کے الیکشن میں جو پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا کہ اپنے کام کاج ہوں گے، مسائل حل ہوں گے، انہوں نے کہا 500 ارب کا کوئی پیکیج آ رہا ہے، وہ سے بڑے اس کے اعلانات ہوئے، وزیر اعظم نے بہت بڑا کہا، اس کے اوپر کمیٹی بنا دی تھی، لیکن 500 ارب تو دور، ابھی تو 1 ارب بھی کہیں نہیں ہوا، کسی نے یہ کہا ہی نہیں، نہ تو اسد عمر نے کہا، نہ کوئی۔ کل سے خبر چل رہی ہے مظفر آباد کہ جی یہ لواری جو ٹنل ہے
اس کے لیے 25,000 روپیہ منظور ہو گیا. سارے ہوائی باتیں ہیں شاہ صاحب, ساری ہوائی باتیں ہیں. یہ بھی کہیں کسی کابینہ پاکستان میں اپنا 300 ارب کا کٹ لگا دیا ترقیاتی بجٹ. پاکستان نے اپنے جو بجٹ پہ کٹ لگا دیا, تو آزاد کشمیر کو 500 ارب کوئی کہاں سے دے گا؟ مشکل یا ناممکن ہے, اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا. پھر ابھی آتے ہیں کہ جو کمٹمنٹ, جو توقع تھی کہ عبدالقیوم خان نیادی صاحب سے کہ یہ ایک اچھے وزیر اعظم, اچھے چیف ایگزیکٹو ثابت ہوئے, کانسٹر سے متوجہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں, تو یہ سارے کا سارا تاثر زائل ہو گیا 6 ماہ میں. کہ ان 6 ماہ میں اور تو بات ہے لوگوں کام کا جو الگ ہوئے کہ یہ اپنی پارلیمانی پارٹی کو ساتھ رکھنے میں ناکام ہوئے. یہ تو ان کی ذمہ داری ہے نا, پرائم منسٹر ہے. اگر اب جو پارلیمانی لیڈر وزیر اعظم ہے تو فیصلے کوئی اور کر رہا ہے. جو پارلیمانی لیڈر کو بائی پاس کر کے تقرریاں ہو رہی ہیں, پارلیمانی لیڈر کو بائی پاس کر کے سارے فیصلے اگر اسلام آباد میں کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ جو آزاد کشمیر کے عوام کی جو ہے نا بدقسمتی شاہ صاحب, ہم نے 2006 میں جو آزاد کشمیر الیکشن ہوا 2006 سے 11, جو ہمارا زلزلے سے جو 2 تعمیر اللہ متاثر ہوئی ہے کہ مسلم کانفرنس کی حکومت 4 وزراء اعظم بدلی ہوئے تھے. تو ہمیں خدشہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی اس ٹائم جیت کے آئی ہوئی ہے, یہ ایک سارے مفاداتی یعنی گروہ ہیں. کسی نے ٹکٹ یہ مطلب پیسے دے کر ٹکٹ لیے ہوئے ہیں. ابھی عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ اس ٹائم بجائے اپوزیشن حرکت میں آئے, اپوزیشن حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوگی. حکومت کی اپنی پارلیمانی پارٹی, پی ٹی آئی کی اپنی پارلیمانی پارٹی اپنے وزیر اعظم کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہے. عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ ابھی اس کو تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم نوٹس لینا چاہیے. انہوں نے کوئی ایک آدمی ٹیکنوکریٹ کے حوالے سے کسی وہ جو ڈسٹرکٹس میں وہ جو لوگ انہوں نے اپائنٹ کیے ہیں, وہ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں جی سیاسی ایڈجسٹمنٹ. اب سیاسی ہر گاؤں میں گھسیٹے کو اٹھا کر تو سیاسی ایڈجسٹمنٹ کے لیے لگا رہے ہیں. لوگ لگا ابھی دیکھیں جتنے لوگ احتجاج کیا ہے, پڑھا لکھے لوگ آئیں کے لوگ احتجاج یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگوں نے 20-22 سال میں عمران خان کے بیانی کے ساتھ رہے ہیں, جنہوں نے الیکشن میں اپنی پارٹی کو جتوایا, وہ سارے کے سارے لوگ ایڈجسٹ نہیں ہوئے. ایڈجسٹ کون ہو رہے ہیں؟ جو پیپلز پارٹی چھوڑ گیا تھا, جو نون لیگ چھوڑ گیا تھا, جو مسلم کانفرنس چھوڑ گیا, سارے کے سارے لوگ وہ ایڈجسٹ ہیں جن کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق کوئی نہیں, جس کا عمران خان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. تو یہ لوگوں کا احتجاج ہے, پی ٹی آئی کے کارکنوں کا احتجاج ہے. چونکہ آج اب ہماری جو آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی ہے بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سویلین صدر, ایک سیاستدان صدر کا یہ جو انیشیٹو ہے, ہم تو پچھلے گزشتہ 6 سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ آل پارٹیز کانفرنس کشمیر کے حوالے سے اسپیسیفکلی بلائی جائے, کسی بندے نے یہ انیشیٹو نہیں لیا. تو ہم ہیٹس آف بیرسٹر صاحب کو یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بڑا انیشیٹو لیا, لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آج جو بھی ایک بہت شاہ صاحب بہت ایک تو یعنی جیسے آپ نے کہا بالکل درست آپ نے فرمایا کہ بیرسٹر سلطان ایک سیاسی شخصیت ہے, آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑا نام ہے ان کا, اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی صدر کے عہدے پر کوئی سیاسی آدمی ہوگا, عوام کا منتخب نمائندہ ہوگا, عوام کو ایکسیپٹنس اگر اس کو ہوگی تو وہ پھر آگے سے پرفارم کرے گا. اور بالکل یعنی بیرسٹر سلطان نے ابھی یہ 5 ماہ کے دوران جتنی ملاقاتیں کی ہیں, باہر گئے ہیں, اسلام آباد میں جو ان کی ایکٹیویٹی ہے, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر کے تمام لیڈرشپ کے انہوں نے سب کے ساتھ رابطے کیے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو ہمارا ایوان صدر ہے پہلی دفعہ ایکٹیو ہوا ہے, تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے ساتھ ملاقاتیں, حریت کانفرنس کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں, انہوں نے جو تھنک ٹینک کے ساتھ ملاقاتیں, وہ ایک راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ ہم کو آگے بڑھیں. ناظرین, ہمارا آج یہ وقت ختم ہوا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گے, اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کو خدا حافظ کہیں, اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. وطن سے جنت میں